موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے، وہ ہے ندامت ہے کرامت کیوں نہیں۔ دور حاضر میں قرآن بھی وہی ہے، نبی کا فرمان بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہے، اللہ کی ذات بھی وہی ہے، اور وہی قرآن حکیم میں اعلان بھی کر رہا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ محبت کرنے والا بھی ہے، اللہ سب سے بڑھ کر معاف بھی کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی دوسری آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال یہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ سب سے بڑا مہربان ہے، اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ رب ذوالجلال قرآن حکیم کی پہلی سورہ مقدسہ کی دوسری آیت مقدسہ میں فرماتے ہیں۔ اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا، روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی بہت بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، وہ رب ذوالجلال اپنی مخالفت کرنے والے پر بھی دنیا میں رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، وہ عطا کرتا ہے، چاہے اپنا ہے چاہے پرایا ہے۔ اللہ بندوں پہ فضل کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو دین سے جڑ گئے ان کو رب اپنا کہتا ہے، ان کو آزماتا ہے، ہر رنگ دکھاتا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے آخرت میں دائمی نعمتیں اپنے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جس نے اس کو نہیں مانا اس کو بھی رزق اس نے عطا کیا ہے، دنیا میں اس کا حصہ ہے، آخرت میں اس کا حصہ ہے۔ آخرت میں جو حصہ ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ اس لیے پھر ایمان والوں کو اللہ اپنا لشکر کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا لشکر ہر حال میں غالب ہے اور عزت والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان کے لیے اس جہاں میں ندامت ہے، اس کے لیے کرامت کیوں نہیں ہے؟ چلو معجزے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، معجزہ نبی کے ساتھ معلق ہے، نبی کے ہاتھ پہ معجزہ سرزد ہوتا ہے۔ کرامت تو اللہ کے ولیوں کا نشان ہے، تو ولی کے ہاتھ میں کرامت ہوتی ہے، آج کیوں نہیں ہوتی؟ سوال یہ ہے، جبکہ پہلے قرآن کو پڑھو، قرآن یہ بتاتا ہے انبیاء سے معجزات سرزد ہوتے تھے اور اولیاء سے کرامتیں سرزد ہوتی تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک بھی یہ کام چلتا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ آج کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں اصحاب اخدود کا واقعہ جو ہے وہ ایک لڑکا ہے، اس سارے واقعے کا محور اللہ نے تو ایک پوری صورت نازل کر دی ہے، اس واقعہ جو ہے وہ ایک لڑکے کے گرد گھومتا ہے، اور وہ بھی جب اس دور کا بادشاہ بوڑھا ہو جاتا ہے
تو اس کا راہ، اس کا جادوگر جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہذا میرا بھی کوئی جانشین ہونا چاہیے اس سلسلے کو آگے چلانے کے لیے۔ تو بادشاہ نے جوان لڑکا اس کے حوالے کر دیا، وہ اس کے پاس جادو سیکھتا۔ تو رستے میں راہب بھی بیٹھتا، اللہ والا بھی بیٹھتا، شریعت عیسوی کا پیروکار بیٹھتا تھا۔ تو اس لڑکے نے دیکھا کہ یہ بھی بیٹھتا ہے، چلیں اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ایک ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، مالک تو وہی ہے۔ جوان تھا، اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ یہ بادشاہ وقت جو ہے یہی خدا ہے، سب کچھ یہی ہے۔ اس لڑکے نے جب اس کی راہب کی باتیں سنی، اس کو بھلی لگی، تو اس نے وہ سیکھنا شروع کر دیا، دین بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر سے وہ دونوں کو ٹائم دیتا تھا، جادو والے کو بھی اور راہب کو۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن رستے میں کوئی ایسی موذی جانور آ گیا۔ اب لڑکے نے لوگوں کو جب پریشان حال دیکھا تو اس نے یہ دعا کی، اے اللہ اگر راہب سچا ہے تو میں یہ پتھر اٹھا کے اس کو ماروں گا، یہ مر جائے۔ اگر جادوگر سچا ہے تو یہ بچ جائے۔ اس نے پتھر اٹھا کے جب مارا تو سانپ تھا، یہ جانور تھا، مر گیا۔ لڑکے کو یقین ہو گیا کہ میں جو وقت دے رہا ہوں یہ صحیح ہے، اللہ سچا ہے۔ اب بات پھیل جاتی ہے، جب کہیں سے لوگوں کو فیض پہنچے تو بات رکتی نہیں ہے، پھیل جاتی ہے۔ اب جب دربار میں ایک درباری تھا، وہ نبینا تھا یا اس کا بیٹا نبینا تھا، وہ آ گیا اس کے پاس۔ تو اس نے کہا جی میری تو نگاہ نہیں ہے، نظر نہیں ہے، میں تو نبینا ہوں، مجھے میری نظر رکھو۔ اس نے کہا بھی نظر میری ملکیت میں نہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مالک تو وہ، موت و حیات کا مالک وہ ہے، نظر دینا یہ اس کا کام ہے، میرا کام ہے۔ ہاں میں تو اس کی بارگاہ میں التجا کروں گا، میرا کام ہے زاری کرنا، زاری کروں گا، اللہ تجھے نظر دے دے۔ اس نے دعا کی، درباری کی نظر، نبینا پن ختم ہو گیا، ہر چیز نظر آنا شروع ہو گئی۔ جب وہ بادشاہ وقت کے پاس گیا، اس نے پوچھا ہاں بھائی تیری نگاہ تجھے کہاں سے ملی؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے دی۔ اس نے کہا رب تو میں ہوں، رب تو میں ہوں۔ اس نے کہا تو نگاہ میرے رب نے دی ہے اور عبادت کے لائق وہی ہے، میرا اللہ ہے، اسی کی میں عبادت بھی کروں، تو اس قابل نہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ یہ میری بادشاہی میں کوئی نیا نظام کھڑا کر دیا ہے۔ پتہ ان چوروں کو سب کچھ ہوتا ہے، 2 نمبر لوگوں کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی جو جھوٹی عزت ہے نا، یہ بھی انسان کو کچھ نہیں کرنے دیتی، یہاں تک کہ انسان کو رب ذوالجلال کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ جھوٹا پانی، اور اس میں پھر انسان واپس بھی نہیں آتا۔ وہی آتا ہے جس کے دماغوں کی، دلوں کی کھڑکیوں کو اللہ کھول دے، ہدایت نصیب کر دے، ورنہ مڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہی بات ہوتی ہے کہ کل توبہ کرنے کے، یا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو میں نے کہا تھا کہ ہم
عمرہ کرنے جائیں گے وہاں سے پکی توبہ کر کے آئیں گے، وہاں سے داڑھی رکھ کے آئیں گے، وہاں سے پکے حاجی بن کے آئیں گے۔ اللہ معاف کرے جب وہاں سے حاجی بن کے آتے ہیں تو پھر بھی حاجی صاحب اللہ ہی پھر ہمارا حافظ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے لڑکے کو جب بلایا تو لڑکے نے کہا جی مجھے تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں رب، اس نے کہا تو رب نہیں۔ رب وہی ہے جو ایک عبادت کے لائق وہی ہے، یہ سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ بات ہے راہب کا پتہ چل گیا۔ اب راہب کو جب بلایا گیا، اس سے تفتیش کی گئی تو وہ بھی اللہ والا تھا۔ اللہ والا اپنے مشن سے، مقصد سے، نظریات سے وہ پھرتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تکلیفیں آتی ہیں اور اللہ والوں پہ آتی ہیں، ہم تو نہیں نہ برداشت کر سکتے۔ ہمیں تو ذرا پریشانی آ جائے تو بس پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ مشکلات کا بھی سامنا کرنا چاہیے، یہ زندگی کا حصہ ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں اور اصل سہارے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں سارے شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں۔ تو صاحبوں مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے، اس لیے حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ نے دوزخ کو خواہشات سے گھیر دیا ہے اور جنت کو مشکلات میں گھیر دیا ہے۔ خواہشات جہنم میں لے کے جاتی ہے اور مشکلات جو ہیں یہ جنت میں لے کے جاتی ہیں۔ مشکلات کا سامنا کیا کرو، صبر اور شکر کو ساتھ رکھا کرو۔ صبر و شکر بھی مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں۔ جب رات کو بلایا گیا اور اس نبی نے بھی، اس نے بھی پھر جو ہے وہ بھی پکا ہو گیا دین کے اوپر۔ اب بادشاہ سلامت اصرار کرتے ہیں اپنی خدائی کا، وہ انکار کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ دونوں کو آرے سے شروا دیا، راہب کو بھی اور وہ جس کی آنکھیں آئی تھی اس کو بھی آرا رکھا۔ جب نبی کریم سے شکایت کی گئی نا کہ مشکلات میں ہیں تو آپ جلال میں آ گئے کہ تمہارے اوپر تو وہ وقت ہی نہیں آیا جب لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم چھیدا جاتا تھا اور آرے سے چیر دیا جاتا تھا، تمہارے اوپر تو وہ وقت نہیں آیا، ہمارے اوپر بھی وہ وقت نہیں ہے۔ ہم تو خوشحال ہیں، کتنے خوشحال ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا بیر کھا کے گزارا کرتے تھے، شام کو دانے بنا کے اس پہ گزارا کرتے تھے، گھر میں مہمان آتا تھا، ایک پلیٹ کے اندر گوشت کی وہ جو بوٹی ہوتی تھی وہ ڈھونڈنی پڑتی تھی، پنڈی میں کہیں، صدر میں، پیر بدائی میں یا راجہ بازار میں کہیں سے ایک ملتی تھی۔ تو ماشاءاللہ اس وقت جتنا 10 بندوں کا کھانا ہوتا تھا اب 20 بندوں کا ایک کھا جاتا ہے، پھر بھی بیمار ہے، پھر بھی بیمار ہے۔ تو زیادہ کھا کے بھی ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں، کمزور ہیں، وٹامن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی طاقت تب اس کے اندر ہے جب اس کا ایمان مضبوط ہے۔ ایمانی طاقت مضبوط ہے تو مسلمان مضبوط ہے، ایمان کمزور ہے تو پھر مسلمان بھی کمزور ہے، پھر وہ وٹامن کھا کے بھی، ملٹیپل کھا کے بھی وہ طاقتور نہیں ہو سکتا، اور اکثریت آ جیسے۔ تو اس لیے مشکلات کا سامنا کیا کرو اور برداشت بھی کیا کرو۔ آج برداشت نہیں ہے نا، عدم برداشت کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ بھائی
باپ بیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس زمین کی جائیداد پہ لڑ رہے ہیں، رشتوں کا قضا کما کر رہے ہیں، اور جس نے ہاتھ سے نکل جانا ہے، جس رشتے نے کبھی نہیں ہاتھ سے نکلنا، اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو نا، میں وکیل ہوں، وکالت کرتا ہوں، جب دو بھائی اور باپ بیٹے کا مقدمہ آتا ہے تو قسم یہ دل کرتا ہے وکالت چھوڑ دو، اس کے علاوہ نہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی صلح ہو جائے، لیکن ہم صلح کی طرف آتے ہی نہیں۔ جرگوں میں جاتے ہیں تو وہاں باتیں سن کے حیران ہوتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی ہے جس کے اوپر بھائی بچپن میں جان دیتا تھا، آج صرف اگر رشتوں میں کوئی دراڑ ڈالتی ہے چیز تو وہ لالچ ہے۔ لالچ ہے، جہاں پہ لالچ موجود ہے وہاں پہ دھوکہ بھی موجود ہے، اور لالچ انسان کو بھائی سے جدا کرتی ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کرتی ہے، رشتوں کو ختم کرتی ہے۔ حالانکہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے۔ قطع رحمی اسی طرح بڑا گناہ ہے جس طرح شرک بڑا گناہ ہے۔ شرک تو ہمیں نظر آتا ہے، اپنے بھائیوں سے ناراض ہونا اور رشتے کو توڑنا، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک کی طرح قطع رحمی بڑا گناہ ہے، تو پھر اب قطع رحمی کرے یا اللہ کے ساتھ شرک کرے، بات تو ایک ہی ہے۔ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں، جب دل میں ہمدردی ہوگی، رسول اللہ کی بات سامنے ہوگی، چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے، بڑوں کا ادب اور حیا کرنا ہے۔ اگر نہیں کروں گا تو میرا نبی یہ کہہ دے گا فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کی بات کی قدر ہوگی پھر رشتے کا حیا بھی ہوگا، رشتے کا احساس بھی ہوگا، پھر بڑے کی بھی عزت ہوگی، چھوٹے کی بھی عزت ہوگی۔ اب جب نبی کی بات کا پاس نہیں ہے تو پھر اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کہہ رہے اللہ الصمد، اس کو کیا لگے؟ وہ ہمارا مخالف نہیں ہے، وہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف بھی کرتا ہے اور تم سے محبت بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے۔ اللہ بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ بندوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے، وہ خود بھی معافی کو پسند کرتا ہے اور ان بندوں کو بھی پسند کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ اور کہتا ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ فتنہ تو پڑنا ہے نا۔ جب اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی نہیں مانیں گے پھر ندامت ہوگی، کرامت نہیں ہوگی۔ پھر بولے ناراض تو نہیں ہو رہے؟ کوئی بات نہیں، ہو بھی جائیں تو میں مجبور۔ جب اللہ کو مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے پھر ندامت ہوگی، کرامت نہیں ہوگی۔ اور آج امت مسلمہ کو پوری دنیا میں ندامت ہو رہی ہے۔ وہ بھی وقت تھا جب 17 سالہ نوجوان سرزمین سندھ کے سینے پہ قدم رکھتا ہے تو وہ زمین بھی اس کا حیا کرتی ہے، اس لیے حیا کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا قدم ہے۔ اللہ کو جو مانتا ہے اور اللہ کی خاطر پھر اسے اس کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ بتاؤ نا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو مانا اور اللہ کی خاطر آگ کو سینے لگا دیا۔ پھر اگلا کام تو اللہ کا ہے نا۔ آگ کو بھی حیا آ گیا کہ ابراہیم آ رہا ہے، ابراہیم آ رہا ہے، اللہ والا آ رہا ہے، اللہ کو ماننے والا اور اللہ کی ماننے والا آ رہا ہے، لہذا اب اسے جلانا نہیں، سکون سے سلانا۔
اللہ کو مانو اور اللہ کی نہ مانو. کرامتیں تو پھر گئی، برکتیں پھر گئی، سکون چلا گیا، رشتوں کا حیا ختم ہو گیا. میری بات نہیں ہے، نبی پاک کا فرمان ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے ایک کام تم کرو، دو کام میں کروں گا. ایک کام تم کرو، ایک کام تم کرو، دو کام میں کروں گا. ہم کیا کریں؟ فرمایا تم خالی ہو کے اللہ کی عبادت کرو، تم خالی ہو کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہارے رزق میں، مال میں برکت ڈال دے گا اور تمہارا دل خوشیوں سے بھر دے گا. ہم خالی ہوتے ہیں، عبادت کے وقت خالی ہوتے ہیں. 3 گھنٹے ولیمے کا انتظار کرنے والی قوم 2 منٹ جنازے پہ لیٹ ہو جائے ان کو شریعت یاد آ جاتی ہے. 2 گھنٹے 2 روٹیوں کا انتظار کرنے والی قوم کو جب 2 لمحہ دین کی بات سننا پڑ جاتی ہے ان کو وقت کی پابندی یاد آ جاتی ہے. جو سب سے پہلے اٹھے گا خدا کی قسم آدھا گھنٹہ مسجد کے دروازے میں گپے، اگلا لفظ میں نہیں کہتا، قبر انتظار کر. قرآن کے لیے ٹائم نہیں، گپوں کا ٹائم ہے. قرآن کے لیے ٹائم نہیں، فیس بک کے لیے ٹائم ہے. قرآن کے لیے وقت نہیں، دفتر کے لیے ٹائم ہے. پھر کرامت کہاں سے آئے؟ پھر ایسے لوگوں سے ندامت ہی آ سکتی ہے. میرے نبی نے فرمایا تم خالی ہو کے، ہم تو پورا حساب بھی کر لیتے ہیں نا نماز میں، ہمیں تو بھولی ہوئی چیز نماز میں یاد آ جاتی ہے. وہ بھی لوگ تھے جسم میں تیر لگ گیا، آگ لگ گئی، ان کو فکر نہیں. جسم میں کہا جب نماز میں ہوگا پھر نکال لینا، ابھی درد ہوگا جب نماز میں ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ کو جب یاد کرو پھر ہر طرف سے بے نیاز ہو جاؤ. پھر دیکھو، پھر ندامت نہیں ہوتی، پھر کرامت ہو گئی. تو دونوں کو آرے سے چیر دیا گیا. جب چیرا گیا اب پوچھا بتا لڑکے، اس نے کہا نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ تو جج کے سامنے 1 کروڑ روپیہ رکھو اس کی عقل ہی اوپر چڑھ جاتی ہے، اس کو اپنا منصب ہی بھول جاتا ہے. تھانے میں بیٹھے SHO پہلے سورما گال نکالے گا، بدتمیزی کرے گا. جب نوکری نہیں ملی تھی تو یہی ٹکے ٹکے کے سامنے جھکتا تھا، مل گئی تو فرعون بن گیا. فرعون والوں سے ندامتیں ہی ہو سکتی ہیں، کرامتیں بولو نہیں ہو سکتی. جب افسر بن جائے تو اس کو اپنی اصلیت بھول جاتی ہے. MPA MNA جب نہیں بنتا تو یہی کرتا ہے، ووٹ دینا جی ووٹ دے جائے. جب مل جاتا ہے تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، غریبوں کو ملتا نہیں. یہ سور میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر یہ کام یہی ان کے سامنے کر. وہ اتنی اگر آپ زاری اللہ کے سامنے کرو، خدا کی قسم میرا رب کبھی نہیں جھکنے دیتا. اس نے کہا بھائی دونوں کو چیر دیا نا، میں ایک رہ گیا ہوں، لیکن ایک ہی ہے صحیح نا، تو پلڑا اس کا بھاری ہے، بندے کا پتر ہونا چاہیے. اس نے کہا چلو بھائی اس کو لے جاؤ، اوپر سے گراؤ پہاڑ کے اوپر. لوگ اکٹھے ہو گئے پہاڑ کے اوپر. اس نے کہا اللہ سچا تو ہی ہے، تجھے ہی مانا ہے، مار ان کو مجھے بچا. سارے گر گئے، وہ ایک بچ گیا. بادشاہ پوچھتا ہاں بھائی پہاڑ والوں کا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اللہ نے سب کو مار دیا، اللہ نے مجھے بچا دیا. اچھا چلو بھائی ان کو دریا میں بہاؤ. کشتی میں بیٹھ گئے، بار تماشگیر اندر درباری
بیچ میں وہ ایک اللہ والا جب کشتی میں بیٹھے اٹھانے لگے، اس نے کہا اللہ سچا تو ہی ہے نا، ان کا بیڑا غرق کر مجھے بچا لے، ان کا رگڑا نکال مجھے بچا لے، میں تیرا ہوں یہ تیرے مخالف ہے۔ اتنی بات ہونی تھی، سارے پانی میں غرق ہو گئے، لوگ بار تماشا دیکھ رہے۔ اللہ جس کو رسوا کرتا ہے اسی کے ہاتھ سے کرتا ہے، اللہ جس کو عزت دیتا ہے اپنی جناب سے دیتا ہے۔ تو کچھ خیال تو کیا کرو، کچھ خیال تو کیا کرو۔ مسجد کے مستری نے پیسے لے کے مسجد بنائی ہے، دروازے والوں نے پیسے لیے ہیں، کہتے ہو اللہ نے ہمیں اس قبول کر لیا ہے۔ کارپٹ والے نے پیسے لے کے کارپٹ خریدی ہے، کہتے ہیں اللہ کی راہ میں میرا مال لگ گیا ہے۔ مولوی کی جب باری آتی تو کہتے ہیں یہی کرتے ہو، پیسے لیتا ہے۔ پیسے لیتا ہے۔ اب تمہاری سوچ کدھر گئی ہے؟ ادھر دیکھو، پریشان ہو، خیر ہو، بیچ میں سمرن بات آ گئی، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جانا چاہیے جی۔ پانی میں گر گیا، اس نے کہا بتا بھائی پانی میں ان کو کس نے؟ اس نے کہا اللہ نے پانی میں ان کو غرق کر دیا، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا مجھے مارنے کا ذریعہ ایک ہی ہے، جب مجھے مارو گے تو یہ اعلان کرو گے بسم اللہ رب ھذا الغلام، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، اس لڑکے کے رب کے نام سے مارنا چاہتا ہوں۔ جو ہی وہ عمل کیا لڑکا شہید ہو گیا۔ اب ایسے موقعوں میں تماشوں پہ لوگ تو آ جاتے ہیں نا، ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اتنے بڑے حاجی نہیں ہو، آپ مولویوں سے بڑھ کے جاتے ہو۔ مولوی تو پھر منصب کا حیا کر جاتا ہے، یار اتنا مجمع جڑا ہے میں آرام سے جاتا ہوں، آپ تو دوڑ پڑتے ہو۔ اب تو ظلم یہ ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے بندے کو بھول جاتے فوراً، پورا ہر کوئی موبائل نکال کے سیلفیاں لے رہا ہے۔ تو جب لڑکا شہید ہوا، اس نے اپنے جس جگہ اس کو وہ زخم آیا تھا ہاتھ رکھا۔ اب لوگوں نے تو اس لڑکے کے خدا کو اللہ کو ماننا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ خندق کھدوائی، خندق کھدوائی، بیچ میں آگ لگائی۔ جو جو اللہ کا نام لینے والے تھے ان کو جلانا شروع کر دیا۔ النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ ان کا قصور اتنا تھا کہ وہ اللہ غالب حکمت والے بزرگی والے کو ماننے والے تھے، یہ ان کا قصور تھا۔ تو کیا ہوا؟ جب آگ میں انہیں ڈالا گیا، اب وہ آگ میں جلتے رہے لیکن اللہ کی توحید کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اس لیے کرامتیں آج بھی ہیں، اگر دل میں حیا رب ذوالجلال کی ہے تو۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، موبائل میں سم بندہ جائز کی ڈالے، نیٹ ورک محلے میں یو فون کا لگا ہو تو وہ کام چلے گا؟ اور بولو نہیں چلے گا۔ جائز کا کھمبا ہوگا، سم والا جائز کا بندہ ہوگا، پھر نیٹ ورک چلے گا، بات بھی ہوگی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا بندہ دل میں سم رکھے توحید و رسالت والی اور سروس لے، کبھی یہودوں سے، کبھی نصارہ سے، کبھی غیر مسلموں سے کلمہ نبی کا پڑھے، بات غیر
مانے پھر موبائل نہیں کام کرتا۔ یہ جو قول ہے نا، آج کا مسلمان کھوکھلا سکہ کیوں ہے، ندامت کیوں ہے، کرامت نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ یہ موبائل جو ہے یہ کوئی اور ہے، سم کوئی اور ہے، نیٹ ورک کوئی اور ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آنی بھی چاہیے۔ دعاؤں میں اثر نہیں، کہاں ہو بھائی؟ جب بندہ رسول اللہ کے خلاف عمل نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر تو دعا قبول کرے گا اللہ؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ ابراہیم اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی خاطر آگ میں چلے گئے، آگ سے واپس آ گئے، شکوہ نہیں کیا، عاجزی کی۔ موسیٰ سمندر کی لہروں کے سامنے رب ذوالجلال کی خاطر سینہ سنا دیا۔ پانی کی لہروں نے بھی ان کا حیا کیا ہے۔ تو بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جس کا کلمہ پڑھنے والا عبداللہ تھا۔ شیر آ گیا، ڈرے نہیں، جا کے کان میں کہہ دیا میں محمد کا غلام ہوں۔ جانور کو بھی حیا آ گیا ہے۔ فرق یہ ہے آج ہماری ساری زبانی کلامی جمع تفریق ہے۔ مسجد سے نکلیں گے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے روز میں کیمروں میں دیکھتا ہوں، کل ایک پرسوں آیا، دوڑتے دوڑتے آیا مسجد میں، کوٹ پڑا، دیکھا اپنا کوٹ اٹھایا، ادھر میں کیمرے میں دیکھ رہا تھا، بیچ میں پیسے نکالے، ایک بیچارے کے 1.5 لاکھ نکال کے 1.5 لاکھ لے گیا۔ پیسوں کا خدا حیا کرتا ہے؟ بتاؤ سب کچھ، کبھی میں بات بڑی، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ بات کرتے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایک مرغی پکتی تھی گھر میں، قسم سے 6 مہینے کے بعد پورے گھر والے آلو میں ڈال کے، بڑے بڑے آلو اس میں ڈال کے کھاتے تھے، اور سکون تھا، رشتوں کا حیا تھا۔ ایک سفید داڑھی والے بابے کی کتنی قدر تھی، آج گھر میں ابا جی کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم سے قدر لے لی ہے، ہم قدر والے رہے نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں حیا نہیں رہا، آنکھوں میں غیرت نہیں رہی، رانی بھی نہیں چاہیے۔ آج کنجروں کی عزت ہے، ایمان والوں کی عزت نہیں ہے۔ کنجروں کو عزت دی جاتی ہے، ایمان والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ممی ڈیڈی کا، پینٹ شرٹ والے کا حیا کیا جاتا ہے، داڑھی والے کو پرانی تکیہ لوسی خیال کی جاتی ہے۔ بتاؤ پھر عزت دینے والا تو اللہ ہے نا، رزق میں برکتیں ڈالنے والا تو اللہ ہے نا، موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو یہ چیزیں تو پھر سبحان اللہ۔ کیا پورے 57 ممالک یہود و نصارہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے اللہ کی قسم۔ 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا جو آج ہے، لیکن سکون نہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، تو اللہ کے ذکر کی طرف تو ہم نہیں دوڑتے۔ کبھی پریشانی ہوتی تھی، لوگ مسجد میں اس وقت تک واپس نہیں ہوتا تھا جب تک پریشانی دور نہیں ہوتی تھی۔ اب پریشانی آ گئی، مسجد کو ٹچ بھی نہیں کرتے ہم، کبھی ایم پی اے، کبھی ایم این اے، کبھی سفارش، کبھی پیسے کا بندوبست کرتے ہیں، یہ ہو جائے اور ہماری مصیبت سے جان چھٹ جائے۔ کبھی پریشانی آتی تھی، قسم سے بندے مسجد، اور وہ ماحول بن گیا تھا نا، جب امتحان کا رزلٹ آتا تھا، مجھے یاد ہے 31 مارچ کو بچے بھی 10 دن پہلے مسجد میں چلے جاتے تھے، ان کا خیال تھا ہماری مصیبت کو، مشکل کو امتحان میں پاس کرنے والا اللہ ہے۔ مائنڈ بچوں کا بن گیا تھا۔ اب سفارشوں کا تو پھر جو قوم یہاں پہ اللہ کو چھوڑ کے سفارشیں کرے گی، اللہ تو کہتا ہے وہاں پہ میں ایک ایک چیز دکھاؤں گا، ایک ایک چیز دکھاؤں گا، لیکن وہاں پہ پھر سفارش نہیں چلے گی۔
تمہارا نام اعمال کھلنا ہے. میں نام اعمال کے بارے میں کر رہا ہوں. نام اعمال کے بارے میں کوئی ولا قوت ولا ناصر اس طرح آیت مقدس ہے. کوئی قوت اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تمہارا پنڈورا سارے کا سارا کھل جائے گا قیامت والے دن. اللہ کہتا ہے میں کھول. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر.